سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر فقر و فاقہ رہا ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ رہی ہوں، آپ نے رہن میں کوئی چیز رکھ کر غیروں سے کھانے پینے کی چیز لی ہو، یہ تو آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے، لیکن آپ کے پاس دو چیزیں ہمیشہ رہیں، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں ہمیشہ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، اگر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، اگر جنگ میں جانے کی نوبت پیش آ گئی، یا اسی طرح سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا جس میں اپنے دفاع کی ضرورت ہے کہ ہم دفاع کیسے کر سکیں، تو اپنے پاس دفاع کی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز ہمیشہ رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ملکی قانون کے لحاظ سے، ہمیں اپنے سنویدھان کے لحاظ سے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے ہمیں بھی حفاظتی اقدام کے لیے، دفاعی اقدام کے لیے ایسی کسی چیز کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اب ملک کا قانون کیا کہتا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایسی چیزوں کو، جن چیزوں کو رکھنے کی اجازت ہے ہمیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اچانک کسی نے حملہ کر دیا، اچانک گھر میں کوئی ایسی چیز نکل آئی کہ اسے مارنے کی ضرورت ہے، اچانک دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آ گئی، اس لیے حفاظتی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ حفاظت کی چیزیں ہوا کرتی تھی کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ سواری ہوا کرتی تھی۔ آپ کے پاس اونٹ ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو، کوئی نہ کوئی سواری آپ کے پاس ہمیشہ ضرور رہتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر سواری کے ہوں۔ آج جو انبیاء کے وارثین ہیں، نبی کے وارثین ہیں، یعنی علماء کرام، اگر علماء کرام کے پاس اچھی سواری آ جائے تو نہ جانے کتنے لوگ بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان علماء کرام کے پاس درس و تدریس، امامت اور خطابت کے علاوہ کاروبار کا بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے ان علماء کرام کو کسی نے گفٹ کر دیا ہو، ہدیہ کر دیا ہو سکتا ہے فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، وہ عالم تو درس و تدریس میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے کسی بھائی نے اسے گفٹ کر دیا ہو، ہدیہ کر دیا ہو، دوست احباب نے دے دیا ہو، تو آج علماء کی خوشحالی، علماء کے پاس اچھی گاڑی اگر ہو جائے، 2 ویلر ہو جائے، 4 ویلر ہو جائے، تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بدگمانیاں کرتے ہیں، کیسی کیسی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتوں کو ان وارثین انبیاء کی جانب جوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں تو آدمی کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک اپنی حفاظت کے لیے، لیکن یاد رکھیے میں جو کہتا ہوں اس سے پہلے بھی کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے ملک کی قانون اور سنویدھان کے لحاظ سے وہ چیز رکھی جائے۔ اگر کوئی آدمی ملکی قانون اور سنویدھان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ملک کے لحاظ سے مجرم کہلائے گا، وہ تو ملک کے قانون کے لحاظ سے۔ اور دوسری چیز کہ اپنے پاس سواری ہونا ضروری ہے، وسعت ہے 4 ویلر رکھیے، پوری فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جانا ہو تو آسانی سے جا سکے۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو 2 ویلر تو ضرور رکھنا چاہیے۔ 2 ویلر تو ضروری ہے اس لیے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے لیے سواریوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لہذا سواری بھی ہونا چاہیے، اور لوگوں کو علماء کرام کی طرف شک کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں، جو لوگ برے ہوں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں بڑوں سے کہا جا سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ایسی صورتحال نہیں ہے۔ عمومی اعتبار سے جن لوگوں کے پاس سواریاں ہیں انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہیں سواریاں، یا کسی نے گفٹ اور ہدیہ کیا ہے، لہذا شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ آپ کے پاس بھی، وارثین انبیاء کے علاوہ آپ کے پاس بھی، ہر مسلمان کے پاس بھی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے